ज़ोहरान मुमदानी ने वाज़ेह कर दिया है कि न्यूयॉर्क शहर में अब इस्लामोफोबिया के नाम पर इलेक्शन जीतने की कोई गुंजाइश नहीं है। ज़ोहरान मुमदानी को हराने के लिए न्यूयॉर्क शहर के बिलियनियर्स अफराद ने 2 करोड़ 20 लाख डॉलर की सरमायाकारी की, लेकिन फिर भी ज़ोहरान मुमदानी ने इन सबको शिकस्त दे दी। ज़ोहरान मुमदानी ने ट्रंप पर तनकीद करते हुए कहा कि व्हाइट हाउस पर $300 मिलियन खर्च करने के बजाय अगर न्यूयॉर्क के शहरियों पर खर्च किए जाते तो 1 लाख की आबादी को इससे फायदा पहुंचता। ये और बहुत कुछ जानने के लिए आप ये वीडियो देखिए। आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमल सोमरो। दुनिया भर के मीडिया में आज ज़ोहरान मुमदानी की खबर बार बार गूंज रही है। हर शख्स ज़ोहरान मुमदानी के मुतालिक जानना चाहता है और ज़ोहरान मुमदानी की इलेक्शन मुहिम से मुतालिक भी जानकारी हासिल करना चाहता है। ये इलेक्शन मुहिम आम मुहिम नहीं थी, बल्कि एक बड़े पैमाने पर उन सरमायादार कॉरपोरेशंस और बिलियनियर्स के खिलाफ थी जो ये नहीं चाहते थे कि न्यूयॉर्क के अंदर जो पॉलिटिकल डायनेस्टी है वो ख़त्म हो जाए। वो पॉलिटिकल डायनेस्टी क्या है, इसका इजहार ज़ोहरान मुमदानी ने मेयरशिप का इलेक्शन जीतने के फौरी बाद अपनी विक्ट्री स्पीच में किया। ज़ोहरान मुमदानी की जीत इसलिए इंतहाई गैर मामूली भी है कि न्यूयॉर्क की मेयरशिप की तारीख़ में पहली बार ऐसा हुआ कि जनूबी एशिया से एक ऐसा शख्स मेयर मुंतखब हुआ है जो मुसलमान है। ज़ोहरान मुमदानी ने अपनी इलेक्शन मुहिम में तमाम अफराद जो न्यूयॉर्क में रिहाइश पजीर हैं, बिला तफरीक रंग, नस्ल, मज़हब और ज़बान के उनको एड्रेस किया। न्यूयॉर्क शहर से मुतल्लिक न्यूयॉर्क स्टेट हुकूमत का ये कहना है कि यहाँ पर कमोबेश 800 के करीब ज़बानें बोली जाती हैं और न्यूयॉर्क जो 80 लाख शहरियों पर मुश्तमिल आबादी का एक शहर है, यहाँ पर 25 लाख के करीब ऐसे लोग हैं जो अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते। लेकिन इन तमाम लोगों को कैसे ज़ोहरान मुमदानी ने एड्रेस किया और इनको ये समझाया और कन्विंस किया कि वो उसी को वोट दें, ये इंतहाई दिलचस्प है। इसके लिए ज़ोहरान मुमदानी ने अपनी डिजिटल टीम का सहारा लिया और डिजिटल टीम के लिए बाकायदा तौर पर एक कंपनी हायर की गई और इस कंपनी का नाम है मेल्टेड सॉलिड्स। वैसे तो ये कंपनी 2019 में बनी, लेकिन ज़ोहरान की पूरी जो इलेक्शन मुहिम डिज़ाइन की गई उसमें एक साउथ एशियन टच दिया गया। वो साउथ एशियन टच बुनियादी तौर पर बॉलीवुड से मुतल्लिक था। 2 कलर स्कीमें अडॉप्ट की गई। जो रवायती डेमोक्रेट्स की जो कलर स्कीम है ब्लू, उसको अवॉइड किया गया। नंबर 2 जो टेक्स्ट थी, खताती थी, उसके अंदर वो फॉर्मेट अडॉप्ट किया गया जो लोकल है, जो ग्लोबल नहीं है। और नंबर 3 लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया। आप ज़ोहरान के जाएं ट्विटर अकाउंट के ऊपर, एक्स अकाउंट पर, वहाँ पर आप देखें कि ज़ोहरान ने अपनी इलेक्शन मुहिम में कैसे आम वर्कर्स को एड्रेस किया। वो टैक्सी ड्राइवर है, वो होटलों पर काम करने वाले लोग हैं, वो मिडिल क्लास है, वो वर्किंग क्लास है, हत्ता के एलीट क्लास है, उन सबको एड्रेस किया। किस एजेंडे पर एड्रेस किया कि न्यूयॉर्क शहर के अंदर अब ज़िंदा रहना नामुमकिन होता जा रहा है क्योंकि यहाँ पर लाइफस्टाइल बहुत महंगा हो गया है। और उन्होंने इस बात का ऐलान किया था अपने मंशूर में भी और विक्ट्री स्पीच में भी कि यहाँ पर जो रेंट है उसको फ्रीज़ कर दिया जाएगा। और मेरे ख़्याल में जो सोशलिस्ट लोग हैं, सोशलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट को मानने वाले लोग हैं, वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि कैसे आम आदमी को रिलीफ फराहम करना है। न्यूयॉर्क शहर में नौ मुंतखब मेयर जो हैं, ज़ोहरान मुमदानी, उसकी अगर ताकत और इख्तियारात का अगर हम जायज़ा लें तो इसमें ये 3 लाख लोगों की नौकरियों का बराह रास्त जो इख्तियार है वो मेयर के पास है। इसी शहर की जो बजट है इस शहर को चलाने के लिए, रोज़मर्रा के अमूर चलाने के लिए, वो 120 अरब डॉलर है। और इस शहर का जो जीडीपी है, यानी कि अमेरिका के अंदर जो कौमी पैदावार सिस्टम में जो कंट्रीब्यूशन है सिर्फ न्यूयॉर्क शहर की सालाना, वो 1.3 खरब डॉलर है। और इसी के साथ ये जीडीपी आप
گوگل کر کے بھی دیکھ لیں، دنیا کے جو 10 ممالک ہیں ان سے بھی بڑی جی ڈی پی ہے صرف ایک شہر کی۔ ان تمام پاورز کو استعمال کریں گے۔ اور وکٹری سپیچ میں زہران ممدانی نے بہت عمدہ ایک بات کی کہ مجھے معلوم ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ میری تقریر سن رہے ہیں اور میں انہیں 3 باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ سب سے اہم بات جس کو انہوں نے فوکس کیا کہ اب نیو یارک کے اندر الیکشن اسلامو فوبیا کے نام پر نہیں جیتا جائے گا، یعنی کہ مسلمانوں سے نفرت کو الیکشن مہم میں اگر حصہ بنائیں گے تو صرف یہی کافی نہیں ہے، اس کو نیو یارک کی عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ نیو یارک شہر کی وہ پولیٹیکل ڈائنیسٹی جس کو وہاں کے ملینئرز اور بلینئرز مسلسل فنڈنگ فراہم کر کے اس الیکشن مہم میں زہران ممدانی کے مخالف امیدواروں کی حمایت کر رہے تھے، نیو یارک کی عوام نے انہیں بھی مسترد کر دیا۔ جو 5 بڑے ڈونرز اور فنڈنگ کرنے والے لوگ تھے اس میں مائیکل بلومبرگ ہیں، انہوں نے $13.3 ملین کی الیکشن مہم میں فنڈنگ فراہم کی جو زہران ممدانی کے اگینسٹ ریپبلکن کے کینڈیڈیٹ سے۔ اسی طرح جوزف ہیں، انہوں نے $3 ملین کی، اور لاؤڈر فیملی ہے، اس نے $2.5 ملین، بل ایکمن فیملی ہے، اس نے $1.8 ملین، جبکہ تش فیملی ہے، اس نے 1 ملین یعنی $10 لاکھ کی الیکشن مہم میں فنڈنگ فراہم کی، اور مجموعی طور پر یہ $2.20 کروڑ بنتے ہیں۔ زہران ممدانی نے ان سب کو شکست دے دی۔ کس طریقے سے؟ کہ انہوں نے ڈیجیٹل ٹیم کا سہارا لیا اور عوام کی بات کی۔ عوام کی کیا بات کی؟ انہوں نے کہا کہ نیو یارک شہر کو وہ 1% بلینئر کنٹرول کرتے ہیں جن کا پبلک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور ٹرمپ پر تنقید کرتے ہوئے یہ کہا کہ ٹرمپ کی مرکزی انتظامیہ ان 1% لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا چاہتی ہے جس کی بنیاد پر نیو یارک کے 80 لاکھ شہریوں کا استحصال کیا جاتا ہے، اور ان کو وہ سروسز پرووائیڈ نہیں کی جا رہی جو ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ اسی لیے انہوں نے اعلان کیا کہ ہم یونیورسل چائلڈ ہیلتھ جو ہے اس کو فری کریں گے۔ پھر یہ اعلان کیا کہ نیو یارک شہر میں جو پبلک ٹرانسپورٹ چلتی ہے وہ ہم بالکل مفت چلائیں گے۔ پھر یہ اعلان کیا کہ ہم نیو یارک کے ارد گرد جو ہے وہ 1 لاکھ نئے گھروں کی تعمیر کریں گے، اور یہ گھر نیو یارک کے شہریوں میں تقسیم کریں گے۔ یہ وہ نعرے تھے جو نعرے عام آدمی کے تھے، یہ وہ آواز تھی جو عام آدمی کی آواز تھی، اور عام آدمی کے پاس صرف ایک ہی طاقت ہے، وہ ہے ووٹ کی طاقت۔ اور زہران ممدانی کے اگر آپ پولیٹیکل کریئر کو بھی دیکھیں تو انہوں نے بار بار یہ کہا کہ وہ کیپٹلزم کے خلاف ہیں، اس لیے کہ کیپٹلزم استحصال کرتا ہے۔ کیپٹلزم کے خلاف وہ اس لیے ہیں کہ کیپٹلزم انسانوں کو بنیادی حقوق سے محروم کرتا ہے اور چند اجارہ دار خاندانوں کو، سرمایہ داروں کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ وہ اس لیے ڈیموکریٹ سوشلسٹ ہیں، اور وہ بار بار اپنی تقریر میں کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیموکریٹ سوشلسٹ ہیں، اور وکٹری سپیچ میں انہوں نے واضح طور پر یہ کہا کہ وہ مسلمان بھی ہیں۔ اور انہوں نے انڈیا کے وزیر اعظم جو پہلے وزیر اعظم تھے جواہر لال نہرو کی تقریروں کا بھی حوالہ دیا، اور خود کو مقامی آبادی کے ساتھ جوڑا جو اردو سمجھتی ہے، جو ہندی سمجھتی ہے، کیونکہ اس شہر کے اندر میں نے ابھی شروع میں بتایا کہ 800 کے قریب زبانیں بولنے والے لوگ ہیں، اور زہران نے صرف انگریزی زبان میں اپنی الیکشن مہم نہیں چلائی، زہران نے عربی زبان بھی بولی، زہران نے فرینچ بھی بولی، زہران نے چائنیز بھی بولی، اس نے اردو بھی بولی، اور نیو یارک کی سڑکوں پر شاہ رخ خان کے انداز میں بالی ووڈ کے گانوں کے اوپر بار بار وہ اپنے الیکشن مہم میں وہی نعرے دہراتے رہے جو عام آدمی کے نعرے ہیں، عام آدمی کی آواز ہیں، اور یہ بالکل منفرد تھی۔ اس طرح کی الیکشن مہم امریکہ کی تاریخ میں کبھی نہیں چلائی گئی، اور زہران نے اس لیے یہ مارکا سر کیا کہ وہ عام آدمی کی آواز بنا، اور عام آدمی کی آواز بننے کے لیے وہ بورڈ روم میں نہیں بیٹھا رہا، وہ ڈرائنگ روم میں نہیں بیٹھا رہا، وہ باہر آیا، لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کیے، لوگوں کے مسائل کو قریب سے دیکھا، ان کو پرکھا، اور پھر اسی کی بنیاد پر اپنی پوری کیمپین ڈیزائن کی۔ زہران ممدانی نے جو اپنی وکٹری سپیچ میں صدر ٹرمپ کو تنبیہ کی، کیونکہ وہ امیگرنٹس کے خلاف بار بار بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں،
اور قوانین کو سخت کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور جو نو کنگ ریلی نیو یارک میں امریکہ بھر کی ریاستوں میں جو نکالی گئی، اس میں امیگرنٹس کے رائٹس اور پروٹیکشن کی بات کی گئی۔ اور آپ دیکھیں کہ آج زہران ممدانی نے یہ کہا کہ صدر ٹرمپ، مجھے پتہ ہے آپ میری باتیں سن رہے ہیں، تو میں آپ کو صرف یہ 3 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مزدور حقوق کے لیے یونینز کے ہم ساتھ کھڑے ہوں گے، جو یونینز کے مطالبات ہوں گے، مزدوروں کے جو حقوق ہوں گے، اس کو تحفظ فراہم کرے گی۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر انہوں نے یہ واضح کیا کہ نیو یارک شہر کو تارکین وطن یعنی امیگرنٹس نے جو ہے وہ آباد کیا ہے، ڈیولپ کیا ہے، اس کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ اور تیسری بات تھی اسلامو فوبیا سے متعلق، کیونکہ اسلامو فوبیا پر مستقل طور پر امریکہ کے اندر ایک ایسے جذبات پائے جاتے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ اور ٹرمپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے زہران ممدانی نے یہ کہا کہ آئندہ نیو یارک کی عوام نے یہ واضح کر دیا ہے کہ آئندہ الیکشن اسلامو فوبیا کی بنیاد پر نہیں جیتے جائیں گے۔ اسلامو فوبیا کی الیکشن مہم میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور زہران ممدانی کی یہ الیکشن میں جو فتح ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ الٹیمیٹ پاور جو ہے وہ پبلک کے پاس ہوتی ہے، اور پبلک اگر یہ فیصلہ کر لے کہ انہوں نے اپنے کس نمائندے کا انتخاب کرنا ہے، کس کا چناؤ کرنا ہے، تو وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتی، چاہے اس کے سامنے دولت پھینکی جائے، چاہے اس کے سامنے امریکہ کی، پینٹاگون کی، نیو یارک شہر کے اندر وائٹ ہاؤس کی اسٹیبلشمنٹ، پوری طاقتور ترین ٹرمپ ایڈمنسٹریشن بھی اس کے خلاف کھڑی ہو، تو عوام کی طاقت دائمی، آفاقی اور حتمی طاقت ہوتی ہے، اور یہی جمہوری نظام کی بنیادی روح ہے۔ امریکی عوام نے اپنے شعور کے ذریعے سے یہ واضح کر دیا ہے کہ ان کے بنیادی نمائندے جو ہیں نیو یارک کے اندر، وہ زہران ممدانی ہیں۔ اور زہران ممدانی کے لیے اب سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ انہوں نے جو سوشلسٹ ڈیموکریٹ ہونے کا جو دعویٰ کیا ہے، اس کو عملی طور پر اب ثابت کرنا ہوگا۔ ان کی جنگ آج سے شروع ہوگی۔ آج سے اس لیے شروع ہوگی کہ 1 جنوری 2026 کو انہوں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھانا ہے۔ آج سے اس لیے شروع ہوگی کہ ان کی جنگ بلینئرز کے خلاف ہے۔ اپنی وکٹری سپیچ میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ نیو یارک شہر کو چلائیں گے 2 بنیادی اصول کے تحت۔ پہلا اصول یہ ہے کہ نیو یارک شہر کے اندر وہ ملٹی نیشنل کمپنیاں، وہ کارپوریشنز جو بہت بڑا منافع کماتی ہیں، ان کے اوپر ٹیکسز لگائے جائیں گے۔ نمبر 2، وہ 1% بلینئرز جو نیو یارک شہر کے اندر بزنس کرتے ہیں، ان کے اوپر ٹیکس لگا کے ان ٹیکسوں سے جو پیسہ جمع ہوگا وہ ہم نیو یارک کی عوام کے اوپر، نیو یارک شہر کی بہتری کے اوپر، اور نیو یارک میں جو میئر کے اختیارات ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم سارے وہ وسائل بروئے کار لائیں گے۔ اور یہ یقیناً سرمایہ داروں کے لیے، اور امریکہ کیونکہ کیپٹلزم کا مرکز ہے، امریکہ میں ہمیشہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کو تحفظ فراہم کیا گیا۔ وہ صدر کی کرسی پر جو مرضی بیٹھا ہو، وائٹ ہاؤس کے ذریعے سے، چاہے 2008 کا عالمی معاشی بحران ہو، بینکوں کو، سرمایہ داروں کو اور کارپوریشنز کو ریلیف دیا گیا۔ 2019 اور 20 کی کووڈ کی وبا ہو، اس کے اندر بھی کارپوریشنز کو، ملٹی نیشنل کمپنیز کو، میڈیکل کی کمپنیز کو، ان کو ریلیف فراہم کیا گیا۔ لیکن ابھی وکٹری سپیچ میں زہران ممدانی نے یہ حوالہ دیا کہ صدر ٹرمپ وائٹ ہاؤس کے بال روم کی رینوویشن کے لیے $300 ملین کا فنڈ مختص کر دیتے ہیں، اور اگر یہی $300 ملین کا فنڈ نیو یارک کے اوپر خرچ کیا جاتا تو کم از کم 1 لاکھ لوگ جو براہ راست حکومت کے شٹ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، ان کی زندگیوں کو سکون ملتا، ان کو ایک بہت بڑا ریلیف ملتا۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا، کیونکہ ان کی سوچ بنیادی طور پر سرمایہ دارانہ سوچ ہے۔ اور زہران ممدانی نے خود کو یہ اسٹیبلش کیا ہے کہ وہ اینٹی کیپٹلسٹ اسکول آف تھاٹ کے آدمی ہیں، اور سوشلسٹ ڈیموکریٹس ہیں، اور سوشلسٹ ڈیموکریٹس ہونے کا ان کا بنیادی جو ثبوت ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنی تقریروں میں اور مہم میں اینٹی کیپٹلسٹ سوچ کو بار بار پروان چڑھا رہے ہیں۔ نیو یارک شہر جو وال سٹریٹ کے بعد یہ مرکز سمجھا جاتا ہے کہ یہاں پر ہونے والی تمام معاشی سرگرمیوں کی پشت بنائی کرنے والے اور معاشی سرگرمیوں سے فوائد سمیٹنے والے بڑی بڑی
मल्टी नेशनल कंपनियां, कॉरपोरेशंस और बिलियनियर्स हैं, और ये वो शहर है जहां पर इनको सरपरस्ती भी हासिल है, बतौर मरकज़ियत भी हासिल है। इन सब के खिलाफ ज़ोहरान ममदानी ने लड़ना है, और अगर ज़ोहरान ममदानी इस लड़ाई में कामयाब होते हैं तो एक नई सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स की लहर अमेरिका में फैलेगी, और ये इनके लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा हो सकते हैं। और जब ज़ोहरान ममदानी खुद को सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स करार देते हैं तो ट्रंप इसको फौरी तौर पर रद्द करते हैं, और इलेक्शन से 2 दिन पहले इंटरव्यू में वो ये कहते हैं कि वो सोशलिस्ट नहीं है, वो कम्युनिस्ट हैं। और उसमें उनका लहजा इतना तंज़िया था कि वो ये कह रहे थे कि वो उससे भी ज़्यादा बदतर हैं। बल्कि उन्होंने अपने सोशल ट्रूथ अकाउंट्स के ऊपर ट्वीट्स की, मैसेजेस भेजे, किसी भी कीमत पर ममदानी को इलेक्शन नहीं जीतना चाहिए। आपको मुखालिफ उम्मीदवार पसंद है, नहीं पसंद, तब भी आप उसको वोट दें। और इस मुहिम के दौरान मैं आखिरी यहीं पर बात ख़त्म करूँगा। इस मुहिम के दौरान बिलियनियर्स की सरपरस्ती करने वाला न्यूयॉर्क का मकामी मीडिया, वो जिस तरह की ख़बरें, तज्ज़िये, तबसरे शाये करता रहा, नशर करता रहा, उसने एक बार फिर वाज़े कर दिया है कि दुनिया में जब भी नैरेटिव की जंग होती है तो उस नैरेटिव की जंग के पीछे सरमायादारों की पुष्ट पनाही करने में सफ़े अव्वल का किरदार, भयानक किरदार, वो मीडिया का होता है। लेकिन अगर मुतबादिल प्लेटफॉर्म्स, जो कम्युनिकेशन के प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसको हम डिजिटल मीडिया कहते हैं, वहाँ पर अगर आपकी प्रेजेंस मजबूत है तो आप इस्टेब्लिशमेंट को भी शिकस्त देते हैं, और आप वाइट हाउस को भी शिकस्त देते हैं, पेंटागन को भी शिकस्त देते हैं। मुझे डॉक्टर अकमल सोमरो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।